دیکھیں یہ غامدی صاحب نے بات کی ہے کہ تراویح تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، تو حضرت عمر نے شروع کی ہے. حضرت عمر نے تراویح شروع کی ہے، جس طرح سے شروع کی اس سے پہلے ہمیں ابو بکر کے دور میں یہ نہیں ملتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم کی ہے تراویح، 3 دن پڑھائی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ فرض نہ ہو جائے. حضرت عمر نے شروع کی. یہیں سے ہمارا بھی اہل حدیث سے اختلاف بھی اسی بیس پہ شروع ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تراویح کو ماننا ہے حدیث کی روشنی میں، تو حدیث میں تراویح کا ثبوت نہیں ہے بلکہ تراویح کی نفی ہے. 3 دن پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا؟ ختم. تو آپ بھی ختم کریں. سمجھتے ہیں نا؟ آپ ایک بھی رکعت نہ پڑھیں. بولے تہجد ہے 8 رکعتیں اخپل طریقے سے انفرادی جو جتنی پڑھنا چاہے. اور اگر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو بیس بناتے ہیں تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 پڑھی ہیں، 8 نہیں پڑھی ہیں. 8 کے بارے میں جو موطا کی روایت ہے وہ ضعیف ہے، اور اس کی 2 دلیلیں بہت مضبوط ہیں. نمبر 1، موطا امام مالک کی تصنیف ہے. امام مالک خود بھی 8 کے قائل نہیں ہیں، وہ تو 20 سے بھی زیادہ کے قائل ہیں. اور کیوں قائل ہیں؟ اصل میں تو وہ بھی 20 ہی کے قائل ہیں، لیکن 16 رکعتوں کے کس بیس پہ قائل ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، وہ بھی ہمارا ہدف نہیں ہے. باقی تینوں ائمہ 20 کے قائل ہیں. تو حضرت عمر کی یہ جو 8 رکعتوں والی روایت ہے، پہلی بات تو یہ کہ امام مالک نے، مالکی مذہب میں بھی فتویٰ 8 پر نہیں ہے، تو وہ کیوں اپنی کتاب کو چھوڑیں گے؟ اور سند کے لحاظ سے وہ مضطرب ہے. اس کا اضطراب کیا ہے؟ جو سند مضطرب ہوتی ہے نا، اگرچہ وہ راوی ثقہ بھی ہوں، لیکن مضطرب سند راوی کا اضطراب ہے نا، وہ ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے، تو اضطراب کی بیس پہ بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے. لہذا بہت سارے محدثین نے اس کو مضطرب کیا کہ اس حدیث کو رد کر دیا ہے. اور تیسری زبردست دلیل یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوتی، صحابہ تابعین میں ہمیں کسی رمضان میں 8 رکعت کوئی پڑھتا ہوا تو نظر آتا ہے نا. کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے. بصرہ میں، کوفہ میں، دمشق میں، شام میں، ملیشیا میں، کہیں بھی اس دور میں کسی صحابی یا تابعین نے 8 رکعتیں پڑھی ہوں. 16، 20، 24 اتنی ملتی ہیں ہمیں. 16 کم سے کم 16 ملتی ہیں، ورنہ زیادہ میجورٹی تو 20 پڑتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ان سب نے اس میں کس کو فالو کیا؟ جب تراویح انہوں نے حضرت عمر سے لی ہے تو رکعتیں بھی کس سے لی؟ حضرت عمر سے لی ہیں انہوں نے. تو امام شافعی جو انہوں نے کہا میں نے اہل مکہ کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا. امام ابو حنیفہ نے اہل کوفہ کو، جو صحابہ تابعین سے جو نمازیں منقول ہو کے آئی نا، صحابہ سے بھی ہمیں تابعین سے بھی یہی ملتی ہیں 20 رکعتیں. تو اس لیے ہمارا پہلا سوال تو اہل حدیث سے ہے کہ یہ کیا بات ہے؟ آپ بخاری کی 8 رکعتوں والی حدیث پیش کرتے ہو، نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، تو نبی کے عمل کو فالو کرنا ہے تو نبی نے تو 3 دن پڑھ کے کیا کر دیا؟ ختم کر دی نا. تو پھر ختم والی حدیثیں بھی تو پیش کرو نا، پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور اگر عمر کو لینا ہے تو پھر پوری بات عمر کی لو نا. جماعت بھی آپ نے عمر سے لی، تو رکعتیں بھی آپ کس سے لو؟ حضرت عمر سے لو. اب یہاں تک تو اہل حدیث کا جواب ہو گیا. اب ہمارا سوال جو غامدی صاحب کا سوال ہے کہ یہ تو نبی نے پڑھ کے چھوڑ دی تھی، نبی سے تو ثبوت ہی نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر کے لہٰذا یہ سرے سے نماز ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں آپ نبی کے عمل کو دلیل بنا رہے ہیں کہ نبی سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی سے چھوڑنا ثابت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی کے عمل کو اگر آپ دلیل بنا رہے ہو تو نبی کے قول کو کیوں دلیل نہیں بنا رہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو فالو کرو. تو یہ ہم عمر کو فالو کر رہے ہیں کس کے کہنے سے؟ نبی کے کہنے سے. ممکن ہے کچھ اسکالرز یہاں کے کہیں کہ اچھا حضرت عمر کا تو فلاں فیصلہ ہے، وہ فلاں فقیہ نے نہیں مانا، فلاں صحابی نے نہیں مانا، تو آپ ہر بات تو عمر کی ویسے بھی نہیں مانتے. کچھ مسائل ہوں گے نکالے جا سکتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے، حضرت عمر کی اس بات کو تمام صحابہ نے مانا، عثمان نے، علی نے، عبداللہ بن مسعود نے، حضرت عائشہ نے، پوری دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب تراویح کا انعقاد کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا، اور تواتر کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے. حتیٰ کہ حرمین میں پچھلے سال 10 رکعتیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے 1400 سال میں کوئی نہیں دکھا سکتا 20 رکعت سے 1 رکعت کم ہوئی ہو. اب یا تو حضرت عمر نے کوئی نئی چیز گڑھی ہے، غلطی ہوئی ہے ان سے. غلطی ہوئی ہوتی صحابہ اسی وقت آپ کو ٹوک دیتے، نہیں ٹوکا. یہ اس کی علامت ہے کہ حضرت عمر نے بدعت کا آغاز نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر نے پیغمبر کے عمل کو زندہ کیا ہے، جو عمل ختم ہو چکا تھا. بالکلیہ ختم نہیں ہوا تھا، جماعت کا عمل ختم ہو گیا تھا، اور جماعت کا عمل بھی بالکلیہ ختم نہیں ہوا تھا. ایک امام کے پیچھے نماز کا عمل ختم ہو گیا تھا. ہوا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن تراویح پڑھائی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، تو آپ نے خود آنا چھوڑ دیا. صحابہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز ہم پڑھیں،
لیکن فرضیت کے خوف سے آپ نے کیا کر دیا؟ ختم. لہذا صحابہ نے اس کو زندہ رکھا. مسجدوں میں صحابہ آتے, ابو بکر کے دور میں تراویح ہوتی تھی, عشاء کے بعد لوگ مختلف قاریوں کے پیچھے جماعت کی نماز سے قرآن سنتے تھے. ان کے پیچھے اتنی لمبی لمبی نمازیں ہوتی تھیں کہ سحری کے وقت میں جا کے ختم ہوتی تھی, عشاء کے بعد شروع ہوتی تھی. حضرت عمر جب آئے, حضرت عمر نے دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ تم نے تو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا لیا ہے, ایک مسجد میں اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ بدعت کہاں سے ایجاد کی. دیکھو رمضان کے علاوہ اگر یہ مسجد نبی میں عمل ہوتا, حضرت عمر اس کو باقی رکھتے؟ حضرت عمر کہتے بھائی نفل نمازیں انفرادی پڑھو نا, یہ اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ عشاء کی جماعت ہو گئی, اپنے اپنے گھروں میں جاؤ, تہجد پڑھنی ہے انفرادی پڑھو. حضرت عمر کو اس پہ اشکال نہیں تھا اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کا مطلب حضرت عمر جانتے تھے کہ رمضان میں نبی سے یہ سب کیا ہے, ثابت ہے. اور حضرت عمر یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو اہل حدیث حضرات حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے, یہ اس موقع کی نہیں ہے, کیونکہ وہ انفرادی پڑھتے تھے, جماعت سے نہیں پڑھتے تھے. اگر وہ اس حدیث کو حضرت عمر فالو کرتے تو ان سے کہتے نبی نے 8 پڑھی ہیں, انفرادی پڑھی ہیں, تم بھی 8 پڑھو اور انفرادی پڑھو, انڈیویجولی پڑھو, جماعت کی تم کو اجازت نہیں ہے. حضرت عمر نے اس حدیث سے استدلال کیا جو نبی نے 3 دن پڑھی ہے, وہ والی نہیں تھے جو بخاری کی 8 رکعت. وہ کتنی رکعتیں تھیں اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ہے 20 رکعتیں, لیکن حضرت عمر سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے کہ وہ 20 ہی تھیں. تو اب کیا ہے کہ حضرت عمر نے ان سب کو کہا کہ تم لوگ انفرادی طور پر نمازیں پڑھ رہے ہو, ایک امام کے پیچھے میں تمہیں جمع کروں گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ مسجد میں امام کون ہوگا؟ ایک. وہ کتنی شروع کروائیں, ایک روایت میں 8 ہے, دوسری میں 20 ہے. 20 والی روایت کو صحابہ نے بھی لیا, چاروں اماموں نے بھی لیا. 8 رکعت والی روایت کو صدیوں تک کسی نے لفٹ نہیں کرائی, صدیوں تک. پوری روئے زمین پر نہیں ہوتی تھی, پوری. علامہ شامی نے 150-200 سال پہلے لکھے پوری روئے زمین پر 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی تراویح نہیں ہو رہی. اس کے بعد اہل حدیث نے کیا کہا, کتنی ہوتی ہیں؟ 8. ٹھیک ہے, کچھ علماء نے اس دور میں بھی کہا تھا کہ 8 ہوتی ہیں, لیکن ان کی بات کسی نے نہیں مانی, کیونکہ یہ بالکل شاذ قول تھا نا, اجماع امت کے خلاف قول تھا, تو اس کو رد کر دیا. علامہ ابن حمام ایک حنفی عالم گزرے, انہوں نے کہا کہ ثابت 8 ہے, پڑھ بھی سکتے ہو. انہی کے بیٹے نے جو علماء تھے انہوں نے نفی کی, بھائی یہ میرے ابا کا تفرد ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ان کی اپنی رائے ہے, یہ قابل قبول رائے نہیں ہے. تو چند ایک ایسے گزرے, اب پریکٹیکلی اس کو علامہ انشا کشمیری نے لکھا کہ نبی سے کچھ ثابت نہیں, 8 ہیں کہ 20 ہیں. پھر آگے یہ بھی لکھا کہ دلائل کی روشنی میں 20 ہی ہیں, لیکن اہل حدیث علامہ انشا کشمیری کی بھی آدھی بات لیتے ہیں کہ دیکھو نبی سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. تو وہ علامہ انور شاہ کشمیری کا مطلب یہ ہے کہ اجماع صحابہ اور تابعین اور ائمہ اربعہ کا بھی تو اجماع ہمارے لیے حیثیت رکھتا ہے نا, لیکن وہ ان کی وہ والی عبارت نکالتے ہیں. خود علامہ انور شاہ کشمیری بھی 20 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے, آخر دم تک 20 ہی کا فتویٰ دیتے رہے ہیں. وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اپنا موقف دیں آپ. یہ پوچھا آپ, پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام 20 پڑھتے تھے, تو اس میں بخاری مسلم کی 20 تو نہیں 2 حدیثیں بتا دیں, صرف ان کے کہنے سے ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے, وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس ایک اجماع چلا رہا ہے مسلمانوں کا, اجماع چلا رہا ہے, تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہی جی جی عام یا تراویح نہ پڑھو یا 20 پڑھو. جی جی, اور شیعہ کہتے ہیں نہ پڑھو. جی جی, پہلے تو سنیوں سے لڑ لیں, پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس روح عرض پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک. جی بالکل. امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں, بس دادا نہیں پردادا استاد, کیونکہ امام بخاری شاگرد ہیں احمد بن حنبل کے, احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں, اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے, بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں, ٹھیک ہے نا جی, اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں. بلکہ یار وہ الموطا امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی ہے جی, لے کے آئیں طاہر بھائی, وہ ریڈ کلر میں اتنی موٹی کتاب ریڈ کلر میں پڑی ہوئی ہوگی, الموطا امام مالک ایک ہی جلد کے اندر ہے, یہ بخاری کے ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے. ہاں جی, یہ اوپر ہی, یہ نکال کے لیں. یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگا ہوں, الموطا امام مالک جی شبیر بدرس کا. اچھا, روح عرض پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے. ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے, دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. دو جھوٹ پار ہو جان گے جی. اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک انہوں. ویسے میں نے مسئلہ نمبر 20 دنیا میں تراویح کے اوپر سب سے زیادہ میرا ہی لیکچر دیکھا گیا, اس لیے اب جب تراویح پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو ساتھ لگاتے ہیں. آپ لکھیں یوٹیوب پہ تراویح 8 یا 20, لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں, مور دین 4 لاکھ, اور واٹس ایپ کے ذریعے تو شاید ملینز تک پہنچ چکی ہوں.
اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدس کا ہی آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں، الموطا امام مالک کا. حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی ہیں. صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں لوگوں کو تراویح پڑھائیں. اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے. امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں اور اس حدیث کے راوی ہیں صائب ابن یزید صحابی. سند بڑی سیدھی سی ہے. امام مالک ثقہ اور صدوق. امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول صائب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے. اور محمد بن یوسف کی صائب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں، لہٰذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے. اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائیں. ٹھیک ہے جی، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان، نماز تراویح کا بیان، اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے، میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے. یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں. میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے جی، یہ والا صفحہ نیچے والا، یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا، یہ 253 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے، اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی، پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں. نمبر کون سے لیے؟ 253 نمبر ہے بریلویوں والے اس میں الموطا امام مالک میں شبیر بدس کی. ٹھیک ہوگا جی. سنیں، صائب ابن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. قیام اللیل کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا، اصل لفظ ہے قیام اللیل، اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان. اچھا، یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے. اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں. لے کے ہیں وہ روایت، یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے. پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں، ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں. عائشہ کی بھی میں نے اس لیے کہا، میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. تراویح 20 یا 8 میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے. فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا، ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں. الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا ہے نا، بند کمرے بہ کے بوجھ پا کے رکھو. انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، نفلی نماز ہے. آپ نے 20 فکس کیے، غلط ہے. نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتیں ہوتی تھی. تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، 41 بھی ثابت ہے، زیادہ بھی ثابت ہے. پڑھیں، ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں، اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں. ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں. ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے، آپ بھی کریں. ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے، آپ بھی شروع کریں. نال ٹھوس ہو جان گے، سا ہی نہیں نکلے گا. انہوں نے جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا. ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں، باقی پورے سعودیہ میں مکے مدینے میں بھی، ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی، اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے. پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر. ارمین میں ہوتی ہے اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے. بعد میں انہوں نے پنگا کیا، یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے، تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے. ان کے جو فتوے ہیں نا امام کعبہ، یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ، امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے، 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے. تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کروائی. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی، اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے. وہ اس سے آگے ہے، اس میں روایت ہے. سند صحیح ہے؟ نہیں، سند کوئی نہیں. یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا، منقطع روایت ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکہ دیں گے علی نے ساڑی علی نہیں دسی، علی نو پتہ نے تواڈے علیاں، اور یہ تواڈے علیاں نو پہلے میرے علیاں ہی ہوندیاں سن. مینوں پتہ نہیں سی کہ وہ تواڈے علیاں نے، اس واسطے میرے علیاں ہوندیاں سن.
ٹھیک ہے نا جی, اڑنا تواڈے والیاں نے میرے والیاں. تو غامدی صاحب کو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی حدیث میں آتا ہے میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو اگر حضرت عمر شروع نہ کراتے, ہم نہ کرتے, ہم کہتے وہ جو حدیث ہے نا نبی نے جو 3 دن بعد چھوڑ دی تھی وہ چھوڑی اس لیے تھی تاکہ امت نہ پڑھے, لیکن صحابہ نے پڑھی, حضرت عمر نے کی اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہمیں حدیث سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. حدیث کا اصل مطلب یہ تھا, صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بھائی فرض نہ ہو جائے, مطلب سنت تو رہے, فرض نہ ہو جائے. تو صحابہ نے اس کی سنیت کو کیا رکھا, باقی رکھا. حضرت عمر نے کہا کہ نبی کے دور میں تو ایک امام کے پیچھے پڑھی ہم نے, تو مسجد نبی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے ہم پڑھیں گے, الگ الگ مختلف ٹکڑوں میں امامت نہیں کی جائے گی, ایک مسجد میں ایک امام ہوگا. اس وقت سے لے کے مسجد نبوی میں پچھلے سال سے پچھلے سال تک ایک امام کے پیچھے 20 ہی پڑھی آ رہی ہیں, جب سے حضرت عمر نے شروع کرائی ہیں. ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا کہ 20 سے کم ہوئی ہو. اب جا کے حکومت سعودیہ نے اس کو چینج کر دیا اور اب 20 کے بجائے کتنی ہو رہی ہیں, 10 سال. تو اب اہل حدیث حوالہ دیتے ہیں, دیکھو حرم والوں کو قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی 1400 سال کا حرم وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے, آج کے حرم میں غلطی ہو سکتی ہے, یا تو 1400 سال کو غلط بولو یا آج کو غلط بولو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو غامدی صاحب تو تراویح کی شریح سے منکر ہے. اور کمال کی بات, ایک تراویح کے بارے میں ایک بڑی خاندانی بات میں اکثر یہ بھی کرتا ہوں, جس کو ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بالکل ہی پی جاتے ہیں. بعض لوگ غلط جواب دیتے ہیں, اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دیا ہے, میں نے نہیں دیا. مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ جو رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی تھی, اسلاف نے اس کو نام کیا دیا, تراویح. تبھی تمام محدثین تراویح کا باب قائم کرتے ہیں, قیام اللیل میں بھی لاتے ہیں, تراویح میں بھی لاتے ہیں الگ سے. کیوں نام دیا یہ بھی حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے, مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبدالرزاق میں, کہ وہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا آرام کیا کرتے تھے, اسٹے کرتے تھے. اسلاف, علماء دیوبند یا بریلوی نہیں, یہ کون تھے, اسلاف. جو اہل حدیث اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں نا, تو اسلاف 4 رکعتوں کے بعد کیا کرتے تھے, تھوڑا ریسٹ, پھر 4 رکعتیں. تو 4 رکعتوں کو ترویحہ کہا گیا. کہ کیا کہا گیا, ترویحہ. تراویح جمع اقصا ہے, بہت سارے ترویح, اس کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے نا. تو بہت ساری 4 رکعتیں, 8 رکعتیں تو 2 4 رکعتیں ہیں, اس پہ تو جمع کا اطلاق نہیں ہوتا. عربی میں جمع کے لیے کم از کم 3 افراد چاہیے, پلورل کے لیے, پلورل کے لیے. اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ترویحتین کہا جاتا ہے اس کو, ترویحتین, تراویح نہیں کہا. تراویح جمع اقصا ہے. دیکھو مساجد جمع اقصا ہے, 2-3 مسجدوں کو نہیں, بہت ساری مسجدوں کو کہا جاتا ہے. اس کا مطلب اسلاف ایک ترویحہ نہیں پڑھتے تھے, بہت سارے ترویح تھے, تو اس نماز کو انہوں نے تراویح کہنا شروع کر دیا, بہت سارے ترویح. تو وہ نہ 8 ہے نہ 10 ہیں, 10 میں تو 2 ترویح ہوں گے اور آدھا ترویحہ, 2 پورا ترویحہ ہی نہیں ہو رہا وہ تو, ٹھیک ہے نا. اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی آپ جمہور سے ہٹو گے نا, یاد رکھنا بظاہر بڑے مضبوط دلائل آپ کو لگیں گے, لیکن جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے تو آپ کو وہ دلائل کھوکھلے لگیں گے. امت میں جمہور امت غلط نہیں ہو سکتی, 4 آدمی غلط ہو سکتے ہیں, یہ اس امت کی خاصیت ہے. 4 کروڑ غلط نہیں ہو سکتے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو آمدی صاحب کے تو بہت سارے, ان کے تو اور بڑی چیزیں مارکیٹ میں لائے ہوئے. تو یہ تو رمضان کی رونق ہے یار, تراویح رمضان کی رونق, اور یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے. تہجد تو رمضان ہو غیر رمضان سب میں ہے. تبھی عید کا چاند نظر آتے ہی کوئی بندہ آئے دوبارہ تہجد پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ, فوراً نکال دیں گے. اگر وہ دلیل بخاری میں آتا ہے نبی نے تہجد جماعت سے پڑھی ہے, فوراً کیا کہیں, بھائی گھر میں پڑھیے 2-4 افراد کے ساتھ, یہ 8-10 افراد نہیں ہیں, آپ نے نکلو بدلی گلی سے. تراویح گئی تو یہ تہجد نہیں ہے, یہ وہ نماز ہے جو رمضان کے ساتھ کیا ہے, خاص ہے, اس لیے اس کو نام الگ دیا ہے. اور میں نے, علماء دیوبند نے یا بریلویوں نے نہیں دیا, یہ حنفیوں شافیوں نے, اسلاف نے نام دیا اس کو. یہ نام نبی کے دور میں نہیں تھا, نماز تھی الگ سے اسپیسیفک, جس کو حضرت عمر نے ایک منظم شکل دی. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود تو نہیں پڑھتے تھے تراویح مسجد میں. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر مسجد میں نکلے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا, فرمایا واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون, بس دیکھا چلے گئے, اور فرمایا کہ جس نماز سے تم غافل ہو وہ اس سے افضل ہے جسے تم پڑھ رہے ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود حافظ قرآن تھے. یہ بھی اجماع ہے کہ جو حافظ قرآن خود قرآن دہرا سکتا ہے اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ حافظ کے پیچھے پڑھنے کے بجائے اپنی الگ سے نماز پڑھے. اسی پہ حضرت عمر تو حافظ تھے, ان کے لیے تو افضل یہ تھا کہ اپنے گھر میں الگ پڑھے وہ, یا الگ جماعت کرائیں اپنے گھر میں.
تو ہم تو غیر حافظوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں تمہیں حافظ نہیں ہو تو حافظوں کے پیچھے پڑھ لو. آپ نے حافظوں کو بھی غائب کر دیا اور بالکل ہی آپ نے انکار ہی کر دیا اس کا. دوسری بات یہ کہ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد الگ ہے, تراویح الگ ہے. تبھی حضرت عمر نے کیا فرمایا, واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون, جس نماز سے تم غافل ہو, جو نماز تم پڑھ رہے ہو تو جس سے تم غافل ہو وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے. کیا مطلب تہجد اس سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو اس کا مطلب حضرت عمر تہجد کو تراویح سے کیا کر رہے ہیں؟ بولو نا, الگ کر رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ تہجد تراویح ایک ہی ہے. تو اس حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تہجد الگ ہے, تراویح الگ. میرے لیے اچھا, آپ شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں. شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں. نہیں, غامدی صاحب جی غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ آیا, ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی, یہ نفلی نماز ہے, پڑھ لیں تو ثواب. غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے, میں اس کلپ کے ساتھ ہوں. جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا. جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا, تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ 5, اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں, 6 ہوتی ہیں, 5. تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے, تو نفلی نماز ہے. اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا. بالکل صحیح ہے, آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو, علیحدہ سے پڑھو. ہم بھی, حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے, حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے. انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے, اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں. اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے 40 منٹ کے کلپ پہ کی ہیں, میرا ٹائم نہ ضائع کریں, اگلا سوال کریں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں 20 رکعت پر متفق ہیں اور 1400 سال. اور یار کہاں سے متفق ہیں؟ یہ امام آ گیا, بات ختم ہوگی سر, چھوڑ دیں. 1400 سال سے عملی سر بات ہی ختم ہو گئی, چاروں بات ہی غلط ہو گئی کہ آخری بات وہ انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا کہ تسی منو چھیڑ رہے ہو. تانوں پتہ ہے میں بزرگاں دا مخالف ہاں, اس واسطے تسی منو ٹریگر کر رہے ہو. منو روزہ لگیا ہے, 15 منٹ رہ گئے نے, منو بزرگاں دے اوتے نہ چڑھاؤ. ٹھیک ہو گیا؟ انڈیویجول پہ تو شیعہ اے سوال دینا نا اپنے سوال جواب میں رکھیے گا, ابھی نہ چھیڑے مجھے. اس ٹائم میں کھادا پیتا ہونا نا, پھر میں کر لوں گا تھوڑے نال 2 ہاتھ. اچھا لیکن اس میں پہلے اور نجی چینل چھاڑ دو. ایسا رنگ والا نجی چینل ہے, ہاں اے دیکھ لے تیرے رنگ والی میں دکھائیا, نجی چینل تیرے رنگ والی ہے. اچھا ایک گل سن, مسئلہ یہ ہے چاروں امام کیا, ایک امام تو میں نے بتا دیا, جھوٹ پکڑا گیا, ہوں رہ گئے جو 3. پہلے 4 دی گنتی دوبارہ پوری کرو گے پھر اگلا سوال کرنا. پہلے کہنا نہیں وہ ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے. اور میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے, اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے, اور ایک مطلب اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا اہل حدیث کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے ہیں. آج تک اہل حدیث نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہیں تو 8 پڑھ کے نکل آیا کریں. الٹا اہل حدیث علماء یہ کہیں گے آپ 20 والوں کے پیچھے جاتے ہیں تو 20 پوری پڑھ کے ہیں, اصل مقصد قرآن سننا ہے. اور یہی میرا بھی موقف ہے. علی بھائی ایک اصولی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں, نفلی عبادت جماعت سے کرنا بدعت ہے یا نہیں, یہ بات بتا. سنت ہے, بدعت کیوں ہے؟ میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے. میں تو کہتا ہاں, لیکن وہ کون سی جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائیں. اگر کسی نے تراویح فرض کے درجے پہ بنا دی ہے, نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت سے پڑھی نا. وہ کہتے ہیں وہ تو جب جو شیعہ عالم نے ایک تقریر کی, وہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آ کے کھڑی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھانی ہوتی تو جامعہ مسجد میں تشریف لے جاتے. وہ تو زبردستی کہتے ہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹ کے نکال دیا, تو یہ سنت کہاں سے؟ ڈانٹ کے نہیں, وہ اس طرح نہیں تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے, اور آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے. آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ کے کام غلط کر رہے ہو, اس پڑھنے کو غلط نہیں کہا آپ نے. تو الفاظ کے چناؤ میں ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے, اور ایک کل سے قل بن جاتا ہے, اور قل سے کل, اور قلب سے قلب بن جاتا ہے. تو وہ بات میں نے اس لیے آپ کو پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ 50 منٹ کا مقدمہ 5 منٹ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. آپ یوٹیوب سے رابطہ کریں اور لکھیں تراویح 8 یا 20, 8 ڈیجٹ میں 20 میں. دنیا میں کسی مولوی کا کلپ تراویح کے اوپر اس سے زیادہ دیکھا گیا تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے. جو فرقوں کے مولوی ہیں ان کا تو نہیں دیکھا گیا, جڑا بغیر فرقے والے سارے نے دیکھا ہوا ہے. اور نیچے لوگوں کے کامنٹس بھی پڑھ لیجئے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. اگلا سوال کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے.